آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں آپ کا بھائی ارسلان جون آج آپ کے ساتھ اپنی پرسنل ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی مسیح میں کیسی ہے اور اس سے پہلے کیسی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی بہت ہی زیادہ گناہوں میں تھی۔ میں انٹرنیٹ میں بہت ہی زیادہ جاتا تھا۔ میں اس گناہ کا ایڈکٹڈ ہو چکا تھا۔ میں وہاں پہ جا کے بہت ساری ایسی فلمیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، بہت ساری ایسی چیزیں جو فالو نہیں کرنی چاہیے، وہ میں نے کری، اور میں بہت ہی زیادہ گناہوں میں تھا۔ میں جاتا وہاں پہ اور وہاں پہ ساری چیزیں دیکھتا اور اس کے بعد توبہ کر لیتا۔ پھر سے تھوڑے دنوں بعد پھر سے مجھے وہی عادت جو ہے وہ مجھے فیل ہوتی اور میں پھر سے گناہ کرنا شروع کر دیتا۔ میں جاتا اور گھنٹوں گھنٹے وہاں پر رہتا اور میں ان چیزوں میں گرفتار تھا۔ اور ایک دن میری زندگی میں جو سب سے اہم دن ہے، اس بات کی میں آپ کے ساتھ جو ہے گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں صبح کو جو ہے وہ انٹرنیٹ میں گیا اور سارا دن میں نے وہاں پر گزار دیا، اور میں نے بہت ساری چیزیں جو انسان کو دیکھنی نہیں چاہیے میں نے دیکھی، اور میرا ضمیر مجھے اتنا ملامت کر رہا تھا کہ میں رونا شروع ہو گیا۔ اور میں جب بھی ایسے مجھے فیل ہوتا، جب بھی میں جاتا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا اور میں رونا شروع کر دیتا تھا۔ تو میں نے خداوند کے حضور دعا کی۔ میں چلتے آ رہا تھا اور ساتھ ساتھ رو رہا تھا۔ میں نے خداوند سے کہا، خداوند مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں بہت دفعہ یہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھ سے یہ چھوٹ نہیں رہی عادت، اور میں پھر سے گناہ کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اور میں نے کہا، خداوند میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ میری ساری حالت سے واقف ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں توبہ کروں، لیکن خداوند مجھ سے نہیں ہو رہی۔ میں توبہ کرتا ہوں لیکن پھر سے میں گناہ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو ایسا ہوا کہ میں روتے روتے اپنے گھر پہنچا اور میں سو گیا، اور رات کو مجھے خواب آئی۔ خواب میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنے دوست کے گھر گیا، میں نے دروازہ نوک کیا، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی میں دوسری گلی میں ایسے موو کیا تو پیچھے سے مجھے ایک آواز آئی، انہوں نے میرا نام پکارا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص ہے جس نے وائٹ لباس پہنا ہوا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ کراس پڑی ہوئی ہے، اور کچھ کیل ہے اور کچھ ایک ہتھوڑا پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے جیسے دیکھا تو میں نے کہا، یہ تو میرا مسیح ہے، یہ میرا یسوع ہے۔ ہاں، وہ یسوع تھا۔ اور میں نے جب ان کی آواز کو لبیک کہا، میں واپس گیا، ان کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے کہا، کوئی اور بات نہیں کی، انہوں نے کہا، یہ کیل پکڑ، ہتھوڑا پکڑ، اور مجھے کیل لگا اور مجھے صلیب دے۔ اور میں خواب دیکھ رہا تھا، میں نے خداوند کو جو ہے وہ کیل لگا کے ان کو صلیب دے دی، اور وہ پھر میں نے دیکھا یسوع مسیح میرے سامنے تھے، اور وہ صلیب پر لٹکے ہوئے تھے اور میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اور جو ہی میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو میرے سارے گناہ مجھے یاد آ گئے۔ میری ماں مجھے بچپن میں کلام سنایا کرتی تھی، ایمان کے بارے میں بتایا کرتی تھی، تو مجھے ایک آیت یاد آئی جس میں لکھا تھا کہ جو روز گناہ کرتا ہے وہ مسیح کو صلیب چڑھاتا ہے، اسے روز جو ہے وہ صلیب دیتا ہے۔ تو میں نے کہا، خداوند مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے تجھے ہر دن صلیب چڑھایا ہے، میں نے ہر دن گناہ کیے ہیں۔ تو وہ خواب ختم ہو گئی۔ ایک ہفتے تک میں اسی خواب کو سوچتا رہا، وہ بار بار مجھے یاد آتی تھی اور مجھے یہی قائل کرتی تھی کہ میں توبہ کروں۔ لیکن میرے اندر ایک خوف تھا، خوف یہ تھا کہ پہلے کی طرح ایسے نہ ہو کہ میں پھر سے گناہ کرنا شروع ہو جاؤں۔ تو ایسے ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد مجھے ایک اور خواب آئی۔ خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک جنگل میں گیا، اور جنگل سے واپس آ رہا ہوں تو ایک پگ ڈنڈی سی بنی ہوئی ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو جیسے ہم اس پہ آ رہے تھے، میرے ساتھ میرے دوست تھے، تو آسمان سے ایک بڑی روشنی آئی جس نے میرے پیٹ کو جو ہے وہ چیر دیا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں سے سانپ، بچھو اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں نکلنا شروع ہو گئیں، اور وہ روشنی ان چیزوں کو نکال رہی تھی، اور کچھ میں خود نکال رہا تھا۔ تو اس کے بعد ایسے ہوا کہ وہ خواب ختم ہو گئی، اور جیسے ہی میں صبح اٹھا
تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ جیسے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. میں ایک دم سے ایسے فیل کرنے لگا جیسے میں ان گناہوں سے آزاد ہو گیا ہوں، احساس جرم سے آزاد ہو گیا ہوں، اور میرے سارے گناہ جو مجھے پریشان کرتے تھے ایسے لگا جیسے کہ وہ مٹ گئے ہیں. اور میں نے خدا ان کے حضور سے نجات کو ریسیو کیا، اور میں نے اب فیل کیا کہ خدا نے مجھے بخش دیا ہے اور نجات دے دیا. تو اس وقت میں خداوند کے گھر گیا، میں نے خداوند سے دعا کی. میں نے کہا خداوند آپ کا شکر ہو، لیکن یہ دنیا مجھے بہت اچھی لگتی ہے جسے میرا دل نہیں کرتا کہ میں چھوڑ دوں. لیکن خداوند میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کر، کیونکہ مجھے گناہ میرے اچھے لگتے تھے. میں نے خداوند سے توبہ کری، میں نے خداوند سے کہا میری مدد کر خداوند. اور خدا کا شکر ہو کہ اس نے مجھے اپنے روح القدس سے بھرا اور اپنا کلام دیا اور ہر دن مجھے قوت بخشی. اور خدا کا شکر ہے کہ میں خداوند کے حضور سے میں نے فتح کو ریسیو کیا. ایسے تھا کہ میں اتنا ڈرتا تھا کہ کوئی پاسٹر جب میرے گھر میں آتا تو میں اس سے 10 فیٹ 11 فیٹ دور بیٹھتا. مجھے خوف آتا تھا، مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ اگر آج ہی میں مر گیا تو میں خداوند کے حضور کیا جواب دوں گا. اگر میں آج ہی مر گیا تو میں خداوند کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. جب کوئی خادم میرے سامنے آتا تو میں ڈر جاتا. میں کہتا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے تو خدا مجھے دیکھ لے گا اور وہ کہے گا یہ وہ گناہ گار ہے. تو میں بہت ڈرتا تھا. اگر کوئی زلزلہ آتا، اگر کوئی طوفان آندھی آتی تو میں بائبل میں سے ایسے واقعات پڑھے جیسے کہ زمین پھٹ گئی، اس طرح کے واقعات مجھے یاد آتے اور میں روتا. میں کہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں، زمین پھٹے اور میں مر جاؤں گا. تو اس طرح کی چیزیں میرے سامنے آتی تھی اور میں موت سے بہت خوف زدہ تھا. تو خداوند کا شکر ہو کہ اس نے مجھے نجات دی اور اب مجھے کوئی خوف نہیں اور میں خداوند کا انتظار کر رہا ہوں. لہٰذا میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں خداوند آپ سب سے پیار کرتا ہے. خداوند کو پتہ ہے آپ کس حالت میں ہیں. خداوند کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. خداوند خاموشی کے پیچھے جو خاموشی ہے اسے بھی جان لیتا ہے. تو میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا کہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ کو نجات دے. وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، وہ آپ کو بخش دے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا تو وہ سب جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، جو خداوند سے معافی مانگتے ہیں، خداوند ان کو معاف کر سکتا ہے. آپ سب بھی خداوند کو قبول کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو وہ آپ کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.